بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفو اباؤٹ ہیلتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے اور تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ویورز، آج جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ویڈیو دانتوں کے درد اور مسوڑوں کے مرض کے متعلق ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے قبل اس بات کی گزارش کروں گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ویورز، پہلے کی طرح اس ویڈیو میں بھی 3 طرح کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 علاج وہ کہ جو وظیفہ کے ذریعے سے، نمبر 2 وہ علاج کہ جو دوا کے ذریعے سے، نمبر 3 وہ علاج جو غذا کے ذریعے سے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس علاج کی طرف کہ جو وظیفہ کے ذریعے سے ممکن ہے۔ علاج بالوظیفہ کے ذریعے سے دانت درد یا مسوڑوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ اس میں آپ کے پیش نظر قرآن مجید کی سورہ ملک کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ آیت جب دانت کو درد ہو تو انگلی اس دانت پر یا مسوڑے پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ آیت پڑھے، انشاءاللہ درد فوراً دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں علاج بالغذا کی طرف کہ وہ علاج جو غذا کے ذریعے سے ممکن ہے، کہ جس کے کرنے سے مسوڑوں کے مرض سے اور دانتوں کے درد سے بآسانی افاقہ ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ داڑھ کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھیں اور اس کو اچھی طرح سے چبا لیں اور اسے اندرون رخسار کی جانب دبائیں۔ اس طرح مسوڑوں سے بادی پانی خارج ہو جائے گا اور درد کو شفا مل جائے گی۔ در حقیقت مسوڑوں کے مرض میں جو آدمی مبتلا ہوتا ہے وہ مسوڑوں میں بادی پن کا آ جانا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں اب تیسرے علاج کی طرف کہ جو علاج بالدوا بھی ہے اور علاج بالغذا بھی، دونوں اس میں شامل ہیں۔ اس میں نمک والا پانی ہے۔ 1 کپ گرم پانی میں آپ نمک کو حل کریں، تقریباً 30 سیکنڈ تک ایک گھونٹ منہ میں رکھنے کے بعد اس پانی کی کولی کو باہر پھینک دیں۔ اس مشق کو 2 سے 3 مرتبہ دہرائیں، آپ کے مسوڑوں کی سوزش سمیت تمام انفیکشنز دور ہو جائیں گے۔ نمبر 2 چائے کا بیگ یعنی ٹی بیگ، گرم پانی میں ٹی بیگ ڈالیں، تھوڑی دیر بعد اسے نکال کر ٹھنڈا کر لیں۔ بعد ازاں اس ٹی بیگ کو 5 منٹ تک مسوڑوں کے متاثر حصے پر رکھ لیں تو آپ ٹی بیگ میں موجود ٹین ایکسائڈ سے فوری آرام محسوس کریں گے۔ نمبر 3 شہد کی مالش کریں۔ شہد کے اندر قدرتی طور پر ایسے اجزاء شامل ہیں کہ جن کی وجہ سے انفیکشن والی جگہ بالکل درست ہو جاتی ہے، تو شہد کے ذریعے سے بھی دانتوں کا علاج ممکن ہے۔ اور اسی طرح کروندے کا جوس ہے۔ کروندے کا جوس دانتوں کو بیکٹیریا کے چمٹنے سے دور رکھتا ہے، لہٰذا اس کا بھی استعمال کیا جائے۔ آج کی ویڈیو اتنی ہے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور آخر میں پھر گزارش کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔